ایک بزرگ اپنے سفر کا ایک واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر کرتے کرتے میرا گزر ایک گاؤں کے قریب سے ہوا۔ میں نے دیکھا فجر کا وقت ہے، 4 لوگ ایک میت کو اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے قبرستان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کیا اس گاؤں میں ان 4 لوگوں کے علاوہ 5واں کوئی اور نہیں ہے؟ آخر اس میت کے ساتھ ان 4 کے علاوہ 5واں کوئی اور کیوں نہیں آیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس میت کے ساتھ ہو لیا، یہاں تک کہ وہ لوگ گاؤں کے قریب موجود ایک قبرستان میں داخل ہوئے۔ ایک قبر کے قریب جا کر انہوں نے جب میت کو نیچے اتارا، میں نے آگے بڑھ کر ان سے سلام کیا اور میں نے پوچھا، اے لوگوں، آخر یہ مرنے والا کون ہے کہ جس کے جنازے میں تم 4 کے سوا 5واں کوئی اور نہیں آیا؟ ان 4 نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، ہم اسے نہیں جانتے ہیں، ہم لوگ تو مزدور ہیں۔ ایک بوڑھی عورت نے مزدوری طے کر کے ہمیں بلایا تھا اور اس نے ہمیں یہ کام دیا تھا کہ اس میت کو ہم قبرستان تک پہنچا دیں۔ ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، کیا تم مجھے اس بوڑھی عورت تک پہنچا سکتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہاں، ہمیں اس کے گھر کا پتہ معلوم ہے، ہم تمہیں اس کے گھر کا پتہ بتا دیتے ہیں۔ ابھی میں ان سے باتیں ہی کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا ایک بوڑھی سی عورت قبرستان کے اندر داخل ہوئی اور وہ بھی ہمارے قریب آنے لگی۔ کہتے ہیں کہ اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر ان مزدوروں نے کہا، یہی وہ بوڑھی عورت ہے جس نے ہمیں مزدوری کے لیے بلایا تھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، آخرکار ان 4 کے ساتھ مل کر میں نے اس میت کی تدفین کی۔ جب میت کی تدفین سے ہم سارے کے سارے لوگ فارغ ہو گئے تو وہ بوڑھی عورت میت کے سرہانے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنے لگی۔ میں انتظار کرتا رہا کہ یہ عورت جب دعاؤں سے فارغ ہو تو میں اس سے پوچھوں کہ آخر مرنے والا اس کا کیا لگتا تھا اور آخر اس کے جنازے میں 4 لوگوں کے علاوہ 5واں کوئی شریک کیوں نہیں ہوا؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا سے فارغ ہونے کے بعد وہ عورت قبرستان سے نکلی اور ایک راستے کی طرف چل پڑی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا گیا۔ میں نے اسے روکا اور میں نے کہا، مائی، اگر تو برا نہ مانے تو میں تجھ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا، بتائیے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بزرگ نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ مائی، یہ مرنے والا تیرا کیا لگتا تھا؟ آخر کیا بات ہے کہ اس کے جنازے میں گاؤں والے شریک نہ ہوئے؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، مرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا جوان بیٹا تھا جو مجھے بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ میرا بیٹا کیسا تھا تو سنو، دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا گناہ ہوگا جو میرے بیٹے نے نہ کیا ہو۔ میرا بیٹا پوری زندگی گناہ کرتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ میں اسے بار بار سمجھاتی، اسے روکتی ٹوکتی، اسے منع کرتی، لیکن میرا بیٹا گناہوں کا ایسا عادی ہو چکا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے روک نہیں پاتا تھا۔ گناہوں اور شراب کی عادت کی وجہ سے میرے بیٹے کو بہت ساری بیماریاں ہو چکی تھی۔ اس کا جسم اندر سے پوری طرح سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ ایک بار جب بیمار ہو کر وہ بستر پر پڑا تو بیماری جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے، لیکن آرام ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اب میرے بیٹے کو یقین ہو گیا یہ بیماری میری موت کا سبب بن جائے گی۔ اس نے مجھے بلا کر کہا کہ ماں، جب میرا انتقال ہو جائے تو کیا تو میرے لیے 2 کام کر سکتی ہے؟ جب میرے بیٹے نے یہ کہا میں تڑپ گئی۔ میں نے کہا، میرے بیٹے، تو ایسی باتیں نہ کر، اگرچہ تو نے آج تک نہ میری خدمت کی ہے، نہ میری اطاعت کی ہے، نہ تو نے اللہ رسول کی فرما برداری کی ہے، لیکن بیٹی، میں تیری زبان سے یہ جملے سننا پسند نہیں کرتی۔ کچھ بھی ہو جائے، میں تیری ماں ہوں، تو میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے مرنے کی بات نہ کر۔ اس پر میرے بیٹے نے کہا کہ ماں، میں چاہوں نہ چاہوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے مجھے موت آ کر رہے گی۔ زندگی اور موت پر رب کے سوا دوسرا کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ ماں، میں مرنا نہ بھی چاہوں اور اللہ مجھے موت دینا چاہے تو بتا مجھے کون بچا سکتا ہے؟ میرا بیٹا اس طرح کی باتیں کرتا چلا جا رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہتا چلا جا رہا تھا۔ میرے بیٹے نے کہا، ماں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے لیے 2 کام کرے گی؟ میں نے کہا، بیٹے بتا، تو کیا چاہتا ہے کہ تیرے انتقال کے بعد میں کروں؟ تو میرے بیٹے نے کہا، ماں، جب میرا انتقال ہو جائے تو لوگوں کو خبر نہ کرنا، تو لوگوں میں اعلان نہ کرنا
کرنا۔ میں نے کہا بھلا وہ کیوں؟ تو میرا بیٹا کہنے لگا ماں جب لوگوں کو پتا چلے گا میرا انتقال ہو گیا ہے لوگ خوش ہو جائیں گے، اللہ کا نافرمان دنیا سے چلا گیا، اللہ رسول کا باغی دنیا سے چلا گیا، اس لیے تو لوگوں کو نہ بتانا کہ میرا انتقال ہو گیا ہے، تو چند مزدوروں کو مزدوری طے کر کے بلا لینا اور ان کے ذریعے مجھے قبرستان تک پہنچانا، انہی کے ذریعے میری تدفین کا انتظام کر دینا، اور ماں جب میری میت کو قبر میں اتار دیا جائے، مجھے اچھی طرح سے دفن کر دیا جائے، تو میرے سرہانے کھڑے ہو کر تو اللہ کی بارگاہ میں میری خاطر بخشش کی دعائیں کرنا۔ اے ماں مجھے یقین ہے میرے پاس کچھ بھی ایسا نہیں جو مجھے جنت تک لے جا سکے، لیکن جب تو اللہ کی بارگاہ میں میرے حق میں دعا کرے گی اللہ ضرور میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تمام تر گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت عطا کرے گا۔ ماں روتی چلی جاتی تھی اور بزرگ کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کرتی چلی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بزرگ فرماتے کہ حیرت کے ساتھ میں اس ماں کی تمام باتوں کو سنتا چلا جا رہا تھا، اچانک وہ بوڑھی عورت کہنے لگی میرے بیٹے نے انتقال سے پہلے یہ کہا تھا ماں تو میری فکر نہ کر، اللہ یقیناً میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میں نے کہا بیٹی کاش ایسا ہوتا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اس پر میرے جوان بیٹے نے کہا تھا ماں میرے گناہوں کو معاف کرنا نہ ہوتا اللہ تعالیٰ مجھے بیماریوں میں مبتلا نہ کرتا، اگر بیمار میں پڑا ہوں، اگر بیماریاں دور نہیں ہوتی ہیں تو یقیناً یہی بیماریاں میرے گناہوں کی معافی کا سبب بنیں گی۔ پھر میرے بیٹے نے کہا ماں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مومن کے سر میں درد ہوتا ہے اس درد پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ایک مومن کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے اس کانٹے کے چبھنے پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگر ان معمولی تکلیفوں کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، مجھے تو نہ جانے کتنی بیماریاں ہو چکی ہیں، یقیناً یہ تمام بیماریاں میرے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائیں گی۔ مجھے اللہ کے حبیب کے فرمان پر یقین ہے، مجھے اللہ کی ذات اور اس کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مائی سب کچھ بیان کرتی جاتی تھی اور زاروں قطار روتی چلی جاتی تھی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں ماں کی تمام باتیں سننے کے بعد میں نے اسے ہمت بندھائی، میں نے کہا اللہ ضرور تیرے بیٹے کو معاف فرمائے گا۔ اس کے بعد وہاں سے رخصت ہوا، اپنی منزل پر پہنچا۔ رات جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا جنت کا خوبصورت باغ ہے، اس باغ میں ایک خوبصورت نوجوان ٹہل رہا ہے، میں نے اس نوجوان کو پہلی بار دیکھا تھا، میں اسے جانتا پہچانتا نہیں تھا۔ میں نے جنت کے داروغہ رضوان سے کہا رضوان یہ بتا تو صحیح یہ نوجوان کون ہے، میں اسے جانتا پہچانتا نہیں ہوں۔ آواز آئی آج تو جس کے جنازے میں شریک ہوا تھا، جس کی ماں نے تجھ سے اپنے بیٹے کا واقعہ بیان کیا تھا، یہ وہی نوجوان بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا کہ آخر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس گناہ گار و سیاہ کار کو کس عمل کی بنیاد معاف فرما دیا؟ آواز آئی اس بندے نے آخری وقت میں اللہ کی رحمتوں پر جو یقین کیا، اللہ کی ذات پر جو بھروسہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسا فضل و کرم فرمایا، اللہ نے اس کے عمر بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام یقیناً گناہ گار ہم بھی ہیں، ہمارے دامن بھی گناہوں سے داغدار ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد کبھی یہ نہ سوچے اب ہمارے گناہوں کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، اب تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیں جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نہیں، ایک انسان کتنے بھی گناہ کر لے لیکن اس کے گناہ اللہ کی شان کریمی سے زیادہ نہیں، اللہ کی شان رحیمی سے زیادہ نہیں، اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں۔ اس لیے گناہ کرنے کے بعد بھی بندے کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، میری خطا کو معاف فرما دے، اور آئندہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یقیناً ایک انسان زمین و آسمان کے درمیان جتنی دوری ہے، اگر اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔